बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्ली के 3 राज बताए, सुनकर बिल्ली पालना भूल जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग तो बिल्लियों को जानवर मानते ही नहीं है, बल्कि उनके मुताबिक बिल्लियाँ कुछ और ही हैं, और ऐसा मानने की उनके पास एक बहुत बड़ी वजह भी है। आज की वीडियो में हम आपको इस्लाम की रोशनी में बिल्लियों के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले राज़ों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बिल्लियों के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, क्या वाकई बिल्लियाँ हमें दौलतमंद बना सकती हैं? बिल्ली अगर रास्ता काटे तो क्या होता है? क्या बिल्ली के रोने से किसी घर वाले की मौत हो जाती है? बिल्ली और जिन्नात का आपस में क्या रिश्ता होता है? बिल्ली के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या राज बताए? बिल्ली को घर से भगाने वालों को कौन सी बद्दुआ लगती है? साथ ही साथ आपको इस बारे में भी बताया जाएगा कि आपने बिल्लियों के साथ क्या करना है कि बिल्ली आपके लिए दौलत और बरकत रहमत लेकर आए। अल्लाह ताला ने कहीं भी अपने आप को सिर्फ इंसानों का रब नहीं कहा है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है। यानी अल्लाह ताला ना सिर्फ तमाम जहानों का रब है, बल्कि इस जहान में जितनी भी मखलूक़ात रहती हैं इन तमाम का रब भी है। इन मखलूक़ात में इंसान के अलावा जन्नात, फरिश्ते, शयातीन और जानवर भी शामिल हैं। और भी ना जाने अल्लाह ताला की कितनी मखलूक़ात हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। तमाम ही बुज़ुर्गों यानी अल्लाह के वलियों में अगर कोई बुज़ुर्ग अल्लाह ताला की तमाम ही मखलूक़ात को बेहतर तौर पर समझ सकता था और हर एक मखलूक की बोली भी जानता था, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। बल्कि बाबा फरीद की तो करामत ही यही थी कि आप चिड़ियों से बातें करते थे। आप खुद भी चिड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और चिड़िया भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन बाबा फरीद सिर्फ चिड़ियों से ही नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की जितनी भी दूसरी मखलूक़ात हैं जिनमें बिल्लियाँ भी शामिल हैं, ना सिर्फ उनकी बातें ही समझ सकते थे बल्कि उनसे बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद की रूटीन हुआ करती थी, इस सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप चिड़ियों को दाना डालते, जिसके बाद बहुत सारी चिड़ियाँ आपके पास जमा हो जाया करती थी। आप नाज़रीन, बिल्ली क्योंकि एक शिकारी जानवर है, तो बहुत सारी चिड़ियों को एक साथ देखने के बाद बिल्लियाँ भी वहाँ आ जाया करती थीं और अक्सर बिल्लियाँ चिड़ियों पर हमला करके चिड़ियों को पकड़कर खाने की कोशिश करती थी। बाबा फरीद ने अपने पास एक कपड़ा रखा हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों को खाने आती तो बाबा फरीद उस कपड़े को इकट्ठा करके गेंद सा बना लेते और कपड़े का वो गेंद बिल्ली पर मार देते ताकि बिल्ली भाग जाए। एक दिन बाबा फरीद के खिदमत गुजार कहने लगा कि आप बार बार बिल्लियों को कपड़े से मारकर भगाते हैं, इससे तो बिल्लियों को ज़रा भी चोट नहीं लगती। यही वजह है कि बिल्लियाँ बार बार वापस आ जाती हैं। आप ऐसा करें कि बिल्ली को जूती फेंक कर मारें। एक दफ़ा बिल्ली को जूती लगेगी तो दोबारा बिल्ली लौट कर नहीं आएगी। ये सुनते ही बाबा फरीद को बहुत गुस्सा आया और बाबा फरीद गुस्से में अपने खिदमत गुजार को कहने लगे कि मैं तुझे ना जूती से मारूं, खबरदार दोबारा अपने मुंह से बिल्ली के बारे में कभी ऐसी बात निकाली तो। जिसके बाद बाबा फरीद का कहना था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों को मारने से सख्त मना फरमाया है। बाबा फरीद फरमाते हैं कि बल्कि आपका ये हुक्म है कि अगर बिल्ली को मारना भी हो तो रुई का गोला बनाया जाए और उस रुई के गोले से बिल्ली को मार कर भगाया जाए। बाबा फरीद का कहना था कि मैंने बिल्लियों में 2 चीज़ें देखी हैं, जिनके बाद ना सिर्फ मैं बिल्लियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ बल्कि उनसे डरता भी हूँ। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्ली के अंदर जो पहली चीज़ पाई जाती है कि अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ इतनी जल्दी कबूल करता है जितनी हर साल हज करने रात दिन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले की भी नहीं करता। इसीलिए मैं बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन बिल्लियों में जो दूसरी बात पाई जाती है कि बिल्ली की बद्दुआ भी उतनी तेज़ी से लगती है जितनी कि किसी मज़लूम की बद्दुआ, और यही वजह है कि मैं बिल्लियों से डरता हूँ कि कहीं मैं बिल्लियों के साथ कुछ बुरा ना कर दूँ जिसके बाद बिल्लियों की बद्दुआ मुझे भी लग जाए। यानी अगर कोई बिल्ली आपके लिए दुआ करती है, आपको दुआ देती है, तो बिल्ली की वो दुआ आपको इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लगेगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई बिल्ली आपको बद्दुआ दे देती है तो उस चीज़ का भी यकीन रखें कि वो भी आपको ज़रूर लगेगी। एक और जगह बाबा फरीद का बिल्लियों के बारे में कहना था कि मैंने बहुत बार बिल्लियों की शक्ल में जन्नात को देखा है, लेकिन बिल्लियों की शक्ल में जो ज़्यादातर घूम फिर रहे होते हैं वो अच्छे और नेक जन्नात होते हैं, जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी बुरे नहीं होते। बल्कि बिल्लियों की शक्ल में घूमने वाले ज़्यादातर जन्नात इंसानों के लिए दोस्ताना होते हैं और अच्छे होते हैं और इंसानों की भलाई चाहते हैं, और ज़्यादातर जिन्नात जो बिल्लियों की शक्ल लेकर घूम रहे होते हैं वो मुसलमान होते हैं। बाबा फरीद का कहना था कि बिल्लियों के बाद दूसरे जिस जानवर की शक्ल में मैंने जिन्नात को सबसे ज़्यादा आते देखा है वो है काला कुत्ता, जिस पर सफ़ेद दाग हो। लेकिन काले कुत्ते की शक्ल इख्तियार करिए, जो ज़्यादातर जिन्नात आते हैं वो बुरे जिन्नात होते हैं जो कि इंसानों के सख्त दुश्मन होते हैं, और कुत्ते की शक्ल में आने वाले जिन्नात ज़्यादातर मुसलमान भी नहीं होते। एक दिन एक शख्स बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला से बहस करने लगा। उस शख्स का कहना था,
کہ آپ ہر وقت چڑیوں اور جانوروں کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم انسانوں اور جانوروں کو کیا مقابلہ؟ یہ جانور تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے۔ جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تمہارے اور جانوروں کے درمیان صرف کپڑوں کا فرق ہے، اگر تمہارے جسم پر کپڑے موجود نہ ہو تو تم بھی جانور ہی ہو۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر 4 باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان 4 باتوں کی ہی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلی کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بلی کا تعلق شیر کے خاندان سے ہے۔ شیر کی ہی طرح بلی کسی سے بھی نہیں ڈرتی، اور جس طرح شیر بہت عقل مند جانور ہوتا ہے، اسی طرح بلی میں بھی بہت زیادہ عقل پائی جاتی ہے۔ اور ناظرین، آج سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ بلیوں کے اندر بہت ہی زیادہ عقل پائی جاتی ہے، اور بلی ہر بات کو سمجھ سکتی ہے، اور آپ جو کچھ بھی بلی سے کہتے ہیں یا بلی کے سامنے کرتے ہیں، بلی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلیوں کے اندر جو دوسری بات پائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھی، بلکہ کچھ روایتوں میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلی پال رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بلیوں سے اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی تو آپ پانی کا برتن اس کے سامنے عہدہ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ آسانی سے پانی پی لیا کرے، اور جب وہ پانی پی لیتی تھی تو آپ اسی برتن کے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، جس سے بات یہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ بلیاں ناپاک جانور نہیں بلکہ یہ ایک پاک جانور ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ یا مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو بلیاں عام گھومتی پھرتی نظر آ جاتی ہیں۔ نہ تو بلیوں کو مسجد نبوی میں آنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسری مقدس جگہ میں، لیکن ہم لوگوں کی بدقسمتی، ہمارے ملک میں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو اپنے گھر میں بلیوں کی برداشت نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی کوئی بلی ان کے گھر میں آ جاتی ہے تو وہ چپل یا جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، پتھر ہی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں اور بلی کو دے مارتے ہیں۔ اور شاید ہمارے اسلام سے یہی دوریاں ہیں کہ آئے دن ہم پر مصیبتیں اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جبکہ بابا فرید کے مطابق بلی کے اندر جو تیسری بات پائی جاتی ہے کہ بلی کبھی بھی کسی انسان کو اپنا مالک نہیں مانتی۔ بے شک آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ لے کر پال لیں، جس کسی نے بھی بلی پال رکھی ہوتی ہے، بلی اس سے پیار کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیلتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کو اس طرح سے مالک نہیں مانتی جس طرح سے کتا اپنے پالنے والے کو مالک مانتا ہے۔ بلی کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بلی صرف اللہ کو مالک مانتی ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کو مالک نہیں مانتی۔ جبکہ بلی کے اندر جو چوتھی خوبی موجود ہے کہ بلی نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی جس پر انسانوں سمیت جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار انسان تھے، ان کے علاوہ تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو سوار کر لیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کی شکل میں عذاب نازل کیا تھا، جس میں وہ قوم بہہ گئی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر ایک چوہا اور چوہے کی جوڑی موجود تھی، جنہوں نے بہت تیزی سے اپنی آبادی بڑھانا شروع کر دی، جس کے بعد کشتی پر چوہے ہی چوہے ہو گئے۔ یہ چوہے کشتی پہ موجود اناج کو بھی کھانے لگے اور کشتی میں سوراخ بھی کرنے لگے، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں دعا کی کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بلہ اور بلی کی جوڑی بھیجی، اور اس بلہ اور بلی کی جوڑی نے کشتی پر موجود چوہوں کو ختم کر دیا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ یہ 4 چیزیں بلی کو بہت زیادہ افضل جانور بنا دیتی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی میں بلی دولت کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ آپ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلانا شخص بلیوں کو کھانا یا پانی ڈالا کرتا تھا، اسے پیار کیا کرتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے جیسے حالات بدلنے کا حق بنتا ہے۔ اور ناظرین، ایسی کہانیاں صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ میں نے بھی سنی، بلکہ جو کوئی بھی بلیوں کا خیال رکھتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے یا پھر ان کے کھانے پینے کا اچھی طرح سے خیال رکھتا ہے، لیکن بالکل بے لوث ہو کر، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت، اس کی زندگی میں، اس کے پیسوں میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس انسان کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ جب کوئی بھی انسان غیر مخلوق یعنی دوسرے جانوروں اور جانداروں کا خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ دوسرے جانوروں کا رزق اس سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر اس انسان کی قسمت میں بہت کم رزق لکھا تھا تو اس انسان کو دوسری مخلوقوں کے نصیب کا رزق بھی ملنے لگتا ہے، لیکن کچھ جانور کیونکہ دوسرے جانور سے زیادہ افضل ہوتے ہیں، جیسے کہ پرندے ہو گئے اور خاص کر بلیاں ہیں، اسی اگر آپ پرندوں اور بلیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ ان کے لیے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ ڈالتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں جو بھی بچا کچا کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے آپ ان پرندوں اور بلیوں وغیرہ کو ڈالتے رہتے ہیں، تو ان کے صدقے آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی جتنے بھی رزق اور دولت کی مسئلے ہیں وہ ایسے دور ہونے لگتے ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
بابا فرید کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی شخص اللہ کی غیر مخلوق جانوروں کو کھانا پانی ڈالنا شروع کرتا ہے یا ان سے صرف پیار ہی شروع کر دیتا ہے تو اس کے گھر میں اور اس کے پیسے میں برکت آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برسنے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اس کی جتنی بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر اس کے رزق میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور چوتھے نمبر پر وہ دولت مند ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، معاشرے میں کچھ من گھڑت اور بےہودہ باتیں کہی آتی ہیں، جیسے کہ بلی کا رونا بدشگونی ہوتا ہے۔ جس گھر میں بلی کے رونے کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ کسی کی وفات کا پیغام ہے۔ بڑوں کے قصے کہانیاں ایسے ہی مشہور ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ لے تو اس پر بھی بڑے من گھڑت قصے کہانیاں ہیں، اور بلی راستہ کاٹ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، اور کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے سفر کو روک دے۔ بلی انسان سے محبت کرتی ہے، اس کا انسان سے بے حد لگاؤ ہے۔ تو دوسری طرف یہ بات بھی مشہور ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے پالنے والے کے ساتھ ہمیشہ مانوس رہتی ہے اور برسوں بعد بھی اسے پہچان کر اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن اگر بلی کی بات کی جائے تو بلی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جانور تھا، اور اس کا تذکرہ مختلف احادیثوں میں ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر بلی کچھ کھانے میں سے کچھ کھا لے، وہ کھانا پلیت اور ناپاک نہیں ہوتا بلکہ پاک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔